السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، کہا جاتا ہے الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظھا۔ فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، دبا ہوا ہوتا ہے، خدا کی پھٹکار ہو اس کے اوپر جو فتنے کو جگاتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ کراچی کے اندر مختلف فرقوں کے لوگ، پارٹیوں کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوئے اور انہوں نے شیعہ مکتب فکر کے خلاف وہ تکفیر کی، وہ کفر کے فتوے دیے اور میٹنگ کے اندر شیعہ کے مقدسات کو توہین کی، اور وہ عنوان یہ تھا دفاع صحابہ۔ صحابہ کے نام پر وہ لوگ جمع ہوئے، جس کے اندر تکفیری دہشت گرد جماعتیں جو پاکستان کے اندر بین ہے، کالعدم ہے، اور ان کے وہ رہنما جو مختلف دہشت گردیوں کے اندر ملوث ہیں، ان مذہبی رہنماؤں نے ایک تکفیر کا وہ بازار گرم کر رکھا ہے پورے پاکستان کے اندر۔ پاکستان کا امن و چین برباد کیا ہوا ہے، اور خدا جانے ان طاقتوں کو کون بار بار سامنے لے آتا ہے منظر عام پر۔ یہ غائب ہوتے ہیں اور پھر اچانک سے محرم کے دنوں میں اور ربیع الاول کی آمد کے موقع پر یہ باہر آ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو مولوی آپ کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ مختلف فرقوں کے لوگ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ یہ فرقوں کے بھی بلکہ الگ الگ جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہیں، اور ایک جماعت کا بندہ، ایک پارٹی کا بندہ، ان کو جماعت کہنا بھی جماعت کی توہین ہے، یہ پارٹیاں ہیں، دین اور مذہب کے نام پر فرقہ وارانہ گروہیتیں ہیں، اور خود یہ کہتے ہیں کہ ہم پریشر ڈالنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پریشر تو یہ حکومت پہ پریشر گروپ ہیں۔ یہ پریشر گروپ کبھی کسی کو کافر کہتے ہیں، کسی کی مقدسات کی توہین کرتے ہیں، اور مختلف عنوانوں سے باہر آ کر مختلف جذبات کے خلاف اور مختلف مسالک کے خلاف یہ ایک واویلا مچا کے رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ماضی بھی سب کو معلوم ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ ان کا تعلق کہاں رہا ہے اور کس طریقے سے یہ پاکستان کا امن و چین برباد کرتے ہیں۔ ابھی ان کے اندر ایک شخص نے اہل تشیع کا جو کی اذان ہے، یہ کلمہ ہے، اس کو دہشت گردی کی اذان کا، تو یہ کھلم کھلا اسلام کی توہین ہے۔ تبرہ بازی پر مبنی نام نہاد اذان، جس میں 3 ٹائم پر اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و خلیفۃ بلا فصل علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کہا جاتا ہے، یہ اذان کل دہشت گردی پہ مبنی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر پاکستان کے اندر؟ پاکستان کو ایک دفعہ پھر فرقہ واریت کی آگ میں جھونکا جا رہا ہے، اور یہ جھونکنے والے یہی لوگ ہیں۔ اس سب کے سامنے یہ چہرے سب نے پہچانے ہوئے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اور آگ لگانے کے لیے، چنگاری لگانے کے لیے سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ان سے اگر آپ پوچھیں دوسرے مسلک کے بارے میں، تو ان کے بڑوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں کہ سارے کافر ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھے گا، جو ان کے ساتھ ملے گا، وہ بھی کافر ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کو چاہیے کہ اپنی کتابوں کو آگ لگا دیں، تو ابھی تک تو ہمارے بریلوی ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ تم اپنے بڑوں کی جو ہے وہ کتابوں کو آگ لگا دو۔ تو واضح لفظوں کے اندر یہ اسلام کی توہین ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ کہتے ہیں، اور یہ دہشت گردی ہے، کیونکہ شیعہ جو ہے وہ اپنی اذانوں کے اندر علی ولی اللہ کہتے ہیں، تو اسے یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ہے۔ اور پھر ساتھ میں ان میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے ان کا۔ میں آپ حضرات کو درخواست کرتا ہوں، کل ہم نے اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ گستاخان اہل بیت یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی شادیوں میں ہم کیوں جاتے ہیں؟ ان کے جنازوں میں ہم کیوں جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یار میری نسبی ماں کو کوئی بکواس کرے، اس کا تو میں گردن اتارنے کو تیار ہوتا ہوں۔ شیعہ کوئی پاکستان میں اقلیت یا کوئی مائنورٹی نہیں ہے، پاکستان میں ایک اکثریت ہے، اور پوری دنیا کے اندر اکثریت ہے۔ ان کا سوشل بائیکاٹ کرنے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ لین دین کرو، نہ معاملات کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ساری دنیا مسلمانوں کے اوپر سازشیں کر رہے ہیں، میں اس میں ایک جملے کا اضافہ کروں گا کہ مسلمان خود ہی اسلام کے اندر سازش کر رہے ہیں، اور ان جیسے مولوی حضرات اس سازش کے سرغن ہیں۔ انڈیا کے ایک بہت بڑے تجزیہ نگار ہیں میجر گورو آریہ، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو کس طرح سے کیا کیا جا سکتا ہے،
تو اس میں بتایا تھا کہ ان چند مولویوں کو خریدا جا سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی مولوی ہیں کہ جو بیرونی قوتوں کے اشاروں کے اوپر پاکستان کا امن اس کو تہ و بالا کرتے ہیں۔ پاکستان میں شیعہ سنی امن کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس طرح کے شرپسند عناصر، اس طرح کے ملا جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے اور پھر کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں، دہشت گردیاں بھی کرتے ہیں، نفرت بھی پھیلاتے ہیں، اپنے مدرسوں کے اندر بھی سوسائڈ بمبرز تیار کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ، اور یہی بکتے ہیں، یہی وہ ایجنٹ ہیں۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے یہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر ایک نفرت کی آگ بھڑکانے کی طرف ایک قدم ہے۔ اس پر پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ ہم فیٹ اف ہے، پوری دنیا سے ہمارے اوپر نظریں ہیں، تو ان کو کیوں کنٹرول نہیں کرتی؟ کیوں ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے؟ کیوں میڈیا کے اوپر آ کر یہ کھلم کھلا دہشت گردی کی باتیں کرتے ہیں، فساد پھیلانے کی بات کرتے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومتیں اور ریاستیں ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں، اور بعض اشارے یہ بھی ہیں کہ ان کو خود ان کی سرپرستی حاصل ہے، ورنہ تو پھر یہ اس طرح کی کھلم کھلا کسی کی مقدس چیزوں کے اوپر توہین نہ کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی شیعہ لوگ بھی توہین کرتے ہیں، دیکھیں شیعہ کا اپنا ایک فرقہ ہے، ان کی اپنی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، وہ آپ کے عقیدوں کے اوپر نہیں آ سکتے۔ ہم سنیوں سے کبھی بھی یہ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم شیعوں سے کہیں کہ وہ ہمارے عقیدوں کے اوپر آئے، انہیں ان کے عقیدے کے اوپر رہنے دیں، ہم اپنے اوپر عقیدوں کے اوپر رہیں۔ ہم کیوں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شیعہ بھی ہماری والی باتیں کرنا شروع کر دیں؟ تو پھر شیعہ سنی کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ وہ تو 1000 سالوں سے زیادہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے اسلام کے اندر، وہ تو صفین سے چلا آ رہا ہے، اور جو ہے وہ اس کے بعد آپ دیکھیں تاریخ کے کربلا سے چلا آ رہا ہے، تو یہ ساری تاریخ ہی نہ ہوتی۔ تو جو کرنے کا کام ہے یہ ہے کہ ہماری ریاست کے اندر پاکستان کو ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ ان جیسے شرپسند عناصر کو کنٹرول کریں، کیونکہ یہاں پر شیعہ سنی فسادات سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، اسلام کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو میری درمندانہ گزارش ہے کہ اس کے اندر جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس مولوی بیٹھ گئے تو کوئی بہت بڑا دین کا کام ہو گیا، فتویٰ دے دیا۔ اگر فتویٰ سنی دیتے ہیں تو فتویٰ دینا شیعہ کو بھی حق ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ شیعہ توہین کرتے ہیں تو پھر آپ بھی اس طرح کی باتیں کر کے توہین کر رہے ہیں۔ امیر معاویہ کبھی بھی سنیوں کے ہاں مقدس نہیں رہے ہیں، ہمارے ہاں اکابرین ہمیشہ سے ان پہ تنقید کرتے رہے، ان پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، مولانا مودودی سے لے کر دیگر ہمارے اکابرین، حافظ ابن عسقلانی، اور حتیٰ کہ شیخ ابن باز نے بھی اپنے مجموعہ فتاویٰ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ علی علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے سارے کے سارے باغی ہیں۔ تو ان چیزوں کو کیا کریں گے؟ کیا وہ بھی توہین کر رہے ہیں؟ آپ گویا کہ امیر معاویہ آج آپ کو اجازت دے دی جائے، امیر معاویہ کو آپ جو ہے وہ مقدسات میں شامل کر لیں اہل سنت کی، حالانکہ وہ مقدسات میں شامل نہیں ہیں، خلفائے راشدین ہیں، لیکن اگر آپ ان کو شامل کر لیتے ہیں، کل کو آپ ہی میں سے جو اہل حدیث طبقہ ہے جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، آپ کل کو یہ بھی مطالبہ کرو کہ یزید رضی اللہ عنہ، سارے پھر جمع ہو جاؤ گے سنی اور کہو گے کہ جی شیعوں کو چاہیے کہ یزید کی بھی توہین نہ کرے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو چیزیں ہیں ان کو اپنی جگہ پہ رہنے دیں، جو 1000 سالوں سے جو مسائل چلے آ رہے ہیں ان کے اوپر باہمی ایک ہم آہنگی کے ساتھ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ کشیدگیوں کو نہ بھڑکایا جائے، فرقہ وارانہ چیزوں کو دوبارہ سے نہ لے کے آیا جائے سامنے میڈیا کے اندر، جس کی وجہ سے پاکستان کا امن اور چین وہ خراب ہوتا ہے۔ میری گزارشات ہیں، میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے، اپنے اہل سنت علماء سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کی ہر سازش کو ناکام بنائیں جو ہمیں شیعہ سنی سے لڑانا چاہتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔